السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اس کے پہلے کی آیت میں جہاں سے میں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 4 بار قسم کھانی ہوگی اور 5ویں بار یہ کہنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے قول میں اپنے بات میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، آگے عورت کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مرد جو اس کے سلسلے میں اتہام لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے اور زنا کی تہمت لگا رہا ہے، اس کا شوہر اس سلسلے میں جھوٹا ہے، اس کا شوہر اس سلسلے میں جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے، اگر اس کا خاوند صحیح طریقے سے، اگر اس کی صحیح معنوں میں اگر اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی غضب کو وہ دعوت دے کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور اپنے شوہر کی بات کا انکار کر رہی ہوں تو خود میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر کے یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ زنا کی سزا کیا ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا، شادی شدہ ہے، چونکہ شوہر ہے اس کا مطلب شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ اگر کوئی زنا میں پکڑا جائے اور اگر 4 گواہ مل جائیں تو ایسی صورت میں رجم کیا جائے گا۔ یہاں تو ایسی صورت میں یہ بات پیدا ہوتی ہے جب اس کے شوہر نے خود ہی کہا ہو ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں زنا کی سزا سے تو وہ بچ جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بات میں جھوٹے ہیں، اگر ہم شوہر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اگر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے بیوی بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اگر وہ اپنے قول و قرار میں جھوٹی ہے، اور اس کا شوہر سچا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو گویا کہ دونوں اپنے آپ پر اپنے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو مستحق قرار پاتے ہیں یہ بات کہہ کر کے، لہذا
ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے جن کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے، اور وہی آیات، وہی واقعات جو ہے ان آیات کے نزول کا باعث بنے۔ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں، قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں کسی نہ کسی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، کسی نہ کسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کسی واقعات کے رونما ہونے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا غضب نازل ہو جاتا، لیکن چونکہ اللہ تواب ہے، اللہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور اسے اپنے رحمت کے دامن میں اللہ ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دامان رحمت میں اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے مرد و عورت دونوں کے لیے ایک نہایت ہی معقول اور آسان تجویز اللہ نے مہیا کر دی۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان تجویز اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور اسی طریقے سے تو تم مشقت میں پڑ جاتے، مشقت اتر پڑتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور باحکمت بھی ہے۔ اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوا کرتی ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ جسے مثال کے طور پر ابھی بارش کا مہینہ گزرا ہے، بارش کا موسم آپ سے گزرا ہے، ڈھیر ساری بارش ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بارش کرنے کی، بارش تو بہت زیادہ ہو گئی، پانی تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہوا کرتی ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ کرتا ہے جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے بھی بہت ہی بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر واقع افک جسے ہم نے کئی بارہا سنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا، بہتان تراشی کی گئی، اور ایک صحابی صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں متہم قرار دیا گیا، مطعون قرار دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ تو اس آیت کے اندر اسی واقعے کا تذکرہ ہے جسے واقع افک کہا جاتا ہے، جسے واقع افک کہا جاتا ہے، جس میں منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کی، اور یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ اپنے قول و قرار میں جھوٹے ہیں، یہ لوگ اپنے قول و قرار میں جھوٹے ہیں۔ تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ مختصر واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنو مستلق جسے مریسی بھی کہا جاتا ہے، واپسی کے بعد رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے لوگ، پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور لا علمی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہودج کو، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں ڈولی کہتے ہیں، ہودج کو اٹھا کر کے سوار کر دیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے اندر موجود ہے، اس ڈولی کے اندر، اس ہودج کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، جہاں پر ان کا ہار گر گیا تھا، جسے ڈھونڈنے میں انہیں دیر ہو گئی، جسے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں انہیں دیر ہو گئی۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا، قافلہ یہاں سے کوچ کر گیا، روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت سے واپس آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، تو وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں کہ جب قافلے کو میرے نہ رہنے کا، میری غیر موجودگی کا جب انہیں علم ہوگا تو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے، تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے۔ ان میں ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ روانہ ہو جانے کے بعد کچھ دیر وہاں رکتے تھے تاکہ وہاں کی چھوٹی ہوئی چیزیں وہ لے کر کے واپس آ جائیں، لے کر کے چلے آئے۔ حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پر دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب، حالانکہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی ایسی تعجب خیز بات ہو جائے تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کسی کا کوئی چیز غائب ہو جائے، گم ہو جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی ایسا حیرت انگیز کوئی معاملہ پیش آ جائے تب بھی یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کیا دعا پڑھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چونکہ انہوں نے حکم حجاب نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا علمی میں غیر جانکاری میں یہاں چھوٹ گئی ہے، لہذا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر، اونٹنی پر سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل خود پکڑ کر کے آگے چلنے لگے۔ معاملہ یہ ہوا کہ لے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے منافقین نے جب دیکھا تو انہیں چانس مل گیا، انہیں چانس اور موقع مل گیا، اور انہوں نے حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطعون قرار دیا، تہمت لگا دی کہ یہ علیحدگی اور تنہائی خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، لہذا الزام لگایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس میں صرف منافقین ہی نہیں بلکہ کچھ بھولے بھالے اہل ایمان بھی اس معاملے میں شامل ہو گئے۔ مثال کے طور پر حضرت حسان، حضرت مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، یہ بھولے بھالے مسلمان بھی اس سازش میں شامل ہو گئے اور یہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے، منافقین کے بہکاوے میں آ گئے۔ پورے 1 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور پریشان رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، باعفت ہیں، عزت والی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ان ساری چیزوں سے، یعنی جو چیز ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس سے وہ بری ہیں، اس سے وہ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ یہ ساری چیزوں سے، اتہام سے، تہمت سے، الزام سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے ساتھ مطعون قرار دیا درا، حالانکہ دونوں ان باتوں سے اکثر بے خبر تھے۔ اسی طریقے سے بعض مخلص مسلمان منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلا حضرت حسان، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت زینب بنت جہش، حضرت حمنہ بنت جہش، یہ لوگ بھی اس معاملے میں داخل ہو گئے، منافقین کا گویا کہ انہوں نے ساتھ دیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ بعد میں ان صحابہ کرام، ان مومنوں کے ساتھ انہیں حد قذف لگایا گیا، کوڑے لگائے گئے، 180 کوڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے، الزام لگائے اور گواہ نہ پائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ان تینوں کو، حضرت حسان کو، مصطح بن اساسہ، یہ وہ انسان ہیں
جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، ہر مہینہ ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر گویا کہ جو تہمت لگائی گئی تھی اس میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے، جس سے غضبناک ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا، ان کا خرچہ بند کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور گویا کہ حضرت ابو بکر کو منع کیا کہ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو صاحب فضل ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، وہ اس طرح کسی کے ساتھ نہ کریں، جسے دے رہے ہیں اسے دیتے رہیں اور کسی معاملے کی وجہ سے ان کا خرچہ بند نہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ ان کا خرچہ جاری کر دیا، دینا شروع کر دیا۔ تو ان تینوں جو اہل ایمان تھے انہیں حد قذف لگائی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے، اور ان کا جو سرغنہ تھا، منافقین کا جو سرغنہ تھا، جس نے سب سے پہلے یہ کوشش کی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی تھی۔ اسے سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اس کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسے دنیا میں سزا نہیں دی گئی، اس کی ایک مصلحت یہ تھی کہ مسلمان اس وقت کمزور حالت میں تھے اور چونکہ اس کے تعلقات کافی وسیع اور کشادہ تھے، جس سے سزا دینا مسلمانوں کے لیے خطرہ تھا، اس صورت میں بھی اسے سزا نہیں دی گئی۔ تو گویا کہ ہر دور اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کی مصلحت سے کام لینے کا حکم دیا ہے، لہذا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگائی گئی اور اسی طریقے سے جو ان کے اوپر تہمت باندھی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پریشان تھی، مضطرب اور پریشان تھی، بے قرار تھی کہ کیسا معاملہ اور کیسا وقت ان کے اوپر آ گیا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے اوپر بھی بے جا اتہام اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر الزام لگانے یا کسی کے عزت پر داغ لگانے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت پر اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ اس کی عیب پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پردہ ڈالے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ